خواتین و حضرات، میں جب مجھے ماسکو یونیورسٹی نے انوائٹ کیا لیکچرز کے لیے تو میری فرمائش تھی کہ مجھے جو ٹالسٹائی کی آبائی ریاست ہے یاسنایا پلوژانا یا سم تھنگ، وہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں وہاں گیا، راستے میں وہ ٹولا کا قصبہ تھا، تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت ہے۔ میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ ٹالسٹائی کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے ایک پروگرام کریں۔ مختصر یہ کہ وہاں پہ ٹالسٹائی کا گھر دیکھا اور اس کا کمرہ بھی دیکھا جہاں پہ وہ بیٹھ کے لکھتا تھا، وہ لبادہ بھی دیکھا جو پہنتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا جو اسٹڈی روم تھا وہ بھی، اور خاص طور پہ مجھے فیسینیٹ کیا ایک درختوں کی 2 رویا قطار تھی، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ وار اینڈ پیس میں جو فلاں منظر ہے، جو پرنس اینڈریو ہے جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے، تو ٹالسٹائی نے اس کو بیان کیا ہے۔ ٹالسٹائی جو تھا وہ بہت اچھا تھا، ترخان بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنا پورا برآمدہ خود بنایا تھا، اپنا ایک بینچ تھا اس نے بنایا برچ کا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں اس بینچ پہ بیٹھا تو میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا مونا یار یہ عجیب و غریب بینچ بنایا اس نے، یہ تو اونچا بنایا اتنا۔ تو اس نے کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے کہ ٹالسٹائی کا قد تم سے 1.5 گنا زیادہ ہے، بہت ٹال بندہ، تو اس نے اپنے حساب سے بنایا۔ تو وہیں پہ اس کی قبر جنگل میں، اور میں کچھ دیر بالکل تنہا رہا، بارش ہو رہی تھی اور کچی قبر ہے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کچی رکھی جائے تاکہ اس پہ موسموں کا اثر ہو، برف باری ہو تو مجھے محسوس ہو، اور جب خزاں ہو تو پتے اس کے اوپر گریں، اور جب بہار آئے تو وہ جس طرح مجید امجد نے کہا تھا کہ میری لحد پہ کھلیں جاوداں گلاب کے پھول، تو اس کے اوپر بھی کچھ پھول تھے، اور وہی یاد آتا تھا کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی۔ تو وہ وہاں پہ پھول وہ میں نے کچھ لیے اور میں نے وہ بھینٹ کیے۔ لیکن بعد میں کر رہا ہوں ٹرین کی بات، رات کو وہ اٹھتا ہے اور اس وقت وہ پڑھ رہا تھا برادرز کامازوف، دوستویسکی اس کا فیوریٹ آتھر تھا۔ وہ کتاب اسی طرح اس کے بیڈ روم میں رکھی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک خط لکھتا ہے اپنی نوجوان بیوی کے نام کہ میں جا رہا ہوں کیونکہ میں شرمندہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اتنی شاندار زندگی بسر کر رہا ہوں اور خلقت جو ہے وہ بھوکوں مر رہی ہے، اور کسان جو ہے ان کو روٹی نہیں ملتی، اس لیے گیا تھا۔ تو وہاں سے وہ اپنا جو سائز تھا پاس ہی جھونپڑا ہے، وہ جا کے دیکھا میں نے، وہاں سے اس نے گھوڑا گاڑی لی، اسٹیشن گیا، اسٹیشن سے اس نے گاڑی لی، اس کا پرسنل ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ فائنلی اس کا نمونیا آ گیا، راستے میں پہنچا نہیں، اور ایک اسٹیشن پہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو خبر ہو گئی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تنہا وہاں پہ مر گیا۔ 6:25 پر مرا، اور ٹالسٹائی کے پورے گھر میں جتنی گھڑیاں ہیں وہ 6:25 پر روک دی گئی تھی، اور وہ اسٹیشن جو ہے ایز اے نیشنل ایسٹ اس کو پرزرو کر لیا گیا کارڈن کر کے، اور ایک اور اسٹیشن بنایا گیا، گاڑی وہاں سے گزرتی ہے، یہ ایک میوزیم ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کا جو جہاں پہ یہ خزانہ وغیرہ رکھتے ہیں والٹس اپنا، ٹالسٹائی کی تمام جو مسودات ہیں اوریجنل وہاں پر محفوظ، یعنی وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے جو گولڈ ریزرو ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہے مسودے۔ بات روس میں ہی رہے، ٹالسٹائی سے ہم آتے ہیں اینا کارنینا کی طرف۔ بہت سارے نقاد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اینا کارنینا بڑا ہے وار اینڈ پیس سے، لو سٹوری تو کہتے ہیں نا کہ بیسٹ لو سٹوری، یہ سب سے ٹاپ لو سٹوری وہی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو بڑے آتھر ہوتے ہیں ان کا موازنہ نہیں ہوتا ان کے ورکس کا، وہ سبھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اینا کارنینا کی بھی مختلف فلمیں بنی، بڑا چیلنجنگ یہ ناول ہے، اور اس میں 2 سین ایسے ہیں جو ہر ڈائریکٹر کے لیے ایک چیلنج ہوتے تھے کہ بھئی اس میں وہ کتنا کمال دکھاتا ہے جو پہلے شوٹ ہو چکا ہے، اس سے کتنا وہ مختلف اور کریٹو ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں والز کا سین، جب اینا جو ہے وہ ایک ہیوج والز
کا رقص ہو رہا ہے اور اس میں شریک ہوتی ہے. اور ایک ہے خواتین و حضرات اینا کی موت کا منظر. اینا جو ہے وہ بالکل مایوس ہو کے اپنے عشق سے بھی سوسائٹی سے بھی وہ ریلوے اسٹیشن جاتی اور وہاں پہ ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لیتی. یہ منظر جو ہے یہ بھی مختلف ڈائریکٹرز نے مختلف انداز میں یہ فلمایا اور بہت ہی افیکٹو ہے. تو ٹرینوں کا سفر ختم ہوتا ہے اینا کارنینا کی ڈیتھ پر.